السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوبر فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں تو بہت بیمار تھی، ابھی ٹھیک ہو گئی ہوں تھوڑا سا، اس لیے میں بلاگ نہیں دے رہی ہوں۔ آئلنگ ہے سر پہ، پورا آدھا نزلہ اور سر میں اتنی درد شدید، تو خوش میں دے نہیں سکی۔ میں نے کہا چلو ابھی آج تھوڑا بات کر لیتی ہوں۔ ابھی میں نے کہا نماز پڑھ کے بھی ابھی بیٹھی ہوں، میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں کو اپڈیٹ دے دوں، تھوڑا بات کر لوں۔ آئلنگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، آئل کیا ہوا ہے میں نے کل رات سے، بلکہ کل کیا دوپہر سے کیا ہوا ہے، تو اس سے ذرا سکون مل رہا ہے مجھے۔ اور نزلہ اس قدر ہے، یہ حصہ میرا سوج گیا تھا، آدھا نزلہ اس آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ پھر میں پیناڈول کی گولی کھا رہی ہوں، اس سے مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے۔ پھر آپ لوگ سب میرے لیے دعا کریں۔ اور میں بہت بیمار ہو گئی، نزلہ زکام، بہت سخت آنسو بہہ رہے تھے، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کیا میں آپ لوگوں کو، میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا نا کہ میں اپنے نئے نئے ڈریس آپ لوگ کو دوبارہ اور دوسرا جو سلے ہے وہ دکھاؤں گی، لیکن نہیں کر سکی میں۔ اور پانی میں ہاتھ ڈالو تو ٹھنڈے پانی سے، آپ کو پتہ ہے گیزر آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس اتنا کم آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ لوگ سے بات کر لیتی ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ کو باتیں کروں آپ لوگ سے، اور اپنے پیاروں کو تھوڑا اپڈیٹ دے دوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے پیارے میرے کمنٹس کیے، اور میرے نئے نئے سبسکرائبر میرے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں کس طرح دعا دوں، ہر لمبے اٹھتے بیٹھتے میں آپ سب کو دعا دیتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا مجھے لائک اور شیئر کر رہے ہیں، اور ہیپنیس نے بھی کیا ہے مجھے کمنٹس، فیسٹی نے بھی کیا ہے، اور علی عباس نے بھی کیا ہے، بہت سارے، افشین نے بھی کیا ہے، اور ذکیہ پرکی نے بھی کیا ہے، بہت نئے نئے میرے سبسکرائبر ہیں۔ آدھوں کا تو میں نام بھول گئی ہوں، لکھا نہیں ہے میں نے، لکھ کے پھر میں آپ سب کو، جب جس لوگوں نے کیا ہے یہ نہ سوچے کہ میں آپ کا نام نہیں لے رہی ہوں، سب میرے لیے بہت عظیم ہیں، بہت پیارے ہیں، جو مجھے اتنا لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں کو ایک لک دے دیتی ہوں، کیا کروں آج کچھ، کل بھی میں نے بہت مشکل سے کھانا بنایا تھا، چکن کے بون لیس چکن میں نے بنایا تھا۔ ابھی میں نے اس میں کیا کیا، پاستا ابال کے ڈال دیا، میں نے کہا یہی کھائیں، کیا کریں، اور گیس بھی نہیں ہے، دل چاہتا ہے یہ بناؤ وہ بناؤ۔ کل پھر میں جا کے بازار سے اپنے لیے سوپ رات کو خود لے کر آئی ہوں، بیمار بھی تھی، گولی بھی میں نے کھانی تھی، اب گولی لانے والا کوئی نہیں تھا، پھر میں گئی ہوں خود، گولی بھی لے کر آئی اپنا پوسٹان کا، پھر سوپ لے کر آئی۔ گھر میں تو گیس ہوتا نہیں کہ بندہ سوپ ہی بنا لے، اتنا گیس آتا ہے کہ بس مشکل سے کھانا بن جاتا ہے۔ پھر گئی ہوں، بیماری میں پھر دل بھی نہیں کرتا، سوچتا کوئی مجھے بس پلنگ پر بیٹھ کے کوئی کھلائے، حالانکہ بیمار ہوں، لیکن امی کو تو آپ کو پتہ ہے ناشتہ دینا ہوتا ہے۔ بیماری میں بھی میں اٹھ کے ہوا لگنے کو دل ہی نہیں کرتا، اب یقین کرو، پانی وضو کے لیے صبح ڈالتی ہوں نا، ایسے اکڑ جاتا ہے، جیسے پتھر نہیں ہے، پتھر ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کیسے وضو کروں، وضو تو بھی ضروری ہے، اور پھر پانی ڈالتی ہوں نا، اس سے میرا پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے پانی زیادہ استعمال نہیں کرو۔ برتن دھونے، پہلے تو وہ گیس تھا تو گرم پانی آتا تھا، گرم پانی سے برتن دھلتے تھے، اور وضو بھی گرم پانی سے ہوتا تھا، اب تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے، اب وضو کے لیے پانی گرم کرو، برتن کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات گیزر کی ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ الیکٹرک والا میں نہیں لگاتی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بھائی، رسکی ہے، میں نہیں، پاکستان کا جو ہے نا وہ نہیں، باہر ملکوں میں تو چلو وہ لوگ لگاتے ہیں، ان کا تو ہر طرح کی سہولتیں ہیں، یہاں کا تو بڑی ڈر لگتا ہے، کوئی شارٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کون کرے گا، نہیں کر سکتے ہیں نا، تو میں نہیں لگاتی ہوں۔ میں نہانے کے لیے وہی پانی گرم کر کر کے نہاتے ہیں، اب برتن دھونے کے لیے تو گرم کرنا عذاب ہے، اور وضو کرنے کے لیے کتنا پانی آپ گرم کرو گے، پھر گیس بھی ایسا آتا موم بتی کی طرح، پھر آدھا دن تو اس میں نہانے کے لیے تو چلو چڑھا دیا، وہ پکتا رہے گا، گرم ہوتا رہے گا، ایک دیگچی زیادہ گرم ہو گیا تو چلو اس میں پانی آپ مکس کر لیتے ہو، دوسرا چڑھا دیا۔ اب میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ نا، میں تو پھر تین دیگچی ابال کے پھر الگ الگ رکھتی ہوں، پھر کہیں جا کے میں نہانے بیٹھتی ہوں، ظاہر ہے مجھے کون لا کے دے گا پانی،
اماں کو تو میں لا لا کے ڈال کے دیتی ہوں، پھر میں اماں کو نہلاتی بھی ہوں اور پانی بھی مکس کرتی ہوں، ابالتی بھی ہوں. اب میرے لیے کون بندہ کرے گا؟ مجھے کون ابال کے دے گا؟ تو اس لیے پھر میں 3 دیگچی تھال ابال کے نا، دیگ ابال کے اور پھر اس میں پانی مکس کرتی رہتی ہوں اور نہاتی رہتی ہوں. اور سر میرا اس لیے بھی، میرا سر مجھے نزلہ ہوا ہے نا، میں نے سر بیچ میں نا ٹھنڈے پانی سے دھویا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں سر ٹھنڈے پانی سے دھوتی ہوں، حالانکہ میں اتنا کم سر دھوتی ہوں، آپ لوگ یقین کریں میں نہیں دھوتی ہوں اتنا، لیکن اس کے باوجود مجھے دیکھو نزلہ ہو گیا ہے. اور مانو بھی کل بڑی اداس تھی، صبح سے وہ کچھ نہیں کھا رہی تھی، تو میرے پیچھے پیچھے پھرتی ہے. پھر اس کو تھوڑی دیر میں نے دھوپ لگائی، مانو کو دھوپ لگائی تو مانو ذرا چستی آ گئی مانو کو. پھر مانو نے تھوڑا بہت کھانا کھایا. پھر میں نے کہا چلو مانو بھی ابھی صحیح ہو گئی، دھوپ لگا نا تو وہ صحیح ہو گئی. اور ان کا مری والوں کا جو حال دیکھا ہے اس میں بڑا افسوس ہوا ہے. مری والوں نے اب تو حد کر دی پیسے کھانے کے. کیسے بیچاروں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو ہوٹل میں اتنے اتنے کرایہ ان کا لگایا. اتنے بے حس انسانیت کوئی نام کی چیز نہیں ہے. کربلا آپ چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، وہ کھینچ کھینچ کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں مسافروں کو، کھینچ کھینچ کے ان کا پیر دباتے ہیں، کھینچ کھینچ کے ان کا ہاتھ دھوتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے جوتے صاف کرتے ہیں، وہ صرف دعا کے لیے. یہ کیسے بے حس لوگ ہیں بھائی. اور اب آپ بلتستان کی طرف چلے جاؤ، گلگت کی طرف اور دوسرے قبائلی علاقے کی طرف چلے جاؤ، بلوچستان، وہ بھی ایسے نہیں ہیں. وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز. یہ مری والے کس مٹی کے بنے ہوئے، کیا یہ بھوک سے مر رہے ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اس طرح ظلم کیا، انڈا اتنا مہنگا بیچا، کرایہ اتنا. میں تو کہہ رہی ہوں مری والوں کا نا بائیکاٹ کر دو. جو ہوٹلوں کو سیل کیا بہت اچھا کیا، میں تو کہہ رہی ہوں بہت ہی اچھا کیا ہے. اور مری تو دوبارہ کوئی جائے نہ، میں تو کہہ رہی ہوں. لیکن لوگ پھر بھی جا رہے ہیں مری میں. مری کا تو میں نے پہلے بھی بہت قصے سنے کہ مری کے لوگ بہت بے حس لوگ ہوتے ہیں. کیوں ایسے ہوتے ہیں یہ مری کے لوگ؟ اور علاقے کے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں کیا علاقے کے کیسے کافر ہے، کیا کافر سے بھی بدتر. کافر بھی ایسا نہیں کرتا ہے، اس کا بھی دل جل جاتا ہے. انہوں نے تو لوگوں کو گاڑی میں ہی مروا دیا کرائے پیسوں کے چکروں میں. تو بس استغفار کرنا چاہیے. اسی لیے تو ہمارے ملک پہ اتنا عذاب آتا ہے، اتنی مہنگائی آتی ہے، اسی لیے آتی ہے اس طرح کے لوگوں کا، جو لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بولتے بھی شرم آتی ہے مجھے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑا دل دکھ رہا دیکھ دیکھ کے. اور ہمارے لوگوں کو بھی کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس سردی میں برف دیکھنے جا رہے ہو. بھائی اسی پیسے کو گھر میں کرو یا کہیں اور چلے جاؤ. گرمی میں تو سمجھ آتا ہے لوگ جاتے ہیں برف دیکھنے، سردی میں آپ لوگ کو کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، رسک کام کرتے ہیں. کیا بولے اب لوگوں کو. ابھی ادھر دیکھو، کیا کہہ رہے ہو ماں آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں کہہ رہا بھائی درگاہ بند کو کمرے کا. ہاں بند کیا تو مانو گا ہے پھر الماری میں گھس گئے. ہاں گئی میرے سامنے گئی ہے. اب مانو جو ہے نا کبھی الماری میں گھس رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے. مانو کا تو بھائی پرسان حال نہیں ہے، کیا کیا کر رہی ہے مانو. اور آپ لوگ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہیپنیز نے بھی کیا، مجھے بہت بہت شکریہ. فیسٹی کا بھی شکریہ، افشین کا بھی، اور لالا علی اور زکیہ پور کی، اور جو نئے نئے میرے سبسکرائبر ہیں، جو بڑے ہیں ابھی آدھوں کا نام مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. سب کو بہت بہت شکریہ. اللہ ان کی روزی میں برکت ڈالے، ان کو صحت کی دولت دے، ایمان کی دولت دے. میں نے کہا چلو میں آپ لوگ سے، ابھی بھی میرا پتہ ہے درد ہو رہا ہے یہاں پہ پیچھے ہلکا ہلکا سا. میں اسی لیے ابھی نہائی نہیں ہوں. میں نے کہا کیا ڈریس بتاؤں نہائے بغیر، بس دوں گی. دیکھو کل ابھی جمعہ ہے، کل میں نہا لوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو کوئی دیتی ہوں نیا کوئی چیز. تو چلے پھر ہم آپ سے تھوڑی دیر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آج میں اتنا ہی دوں گی، میری طبیعت بہت خراب ہے. اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں. اللہ حافظ.